نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزتوں کے لائق حضرات علماء کرام اور بہت معزز اور محترم سامعین محترم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اللہ تعالیٰ کی کتاب لا ریب کی آیات بینات سے ہم کچھ سیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں. وہ ہے ربا، سود. ربا کیا ہے؟ سود کیا ہے؟ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب لا ریب میں اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کیا ہیں؟ اور کیا ایک مسلم معاشرے میں، اسلامک سوسائٹی میں سود کے بغیر ہمارا اکنامک سسٹم چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. اسلامی بینکاری کیا ہے اور بلا سود بینکاری کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم اسے آج کی اس درس قرآن کی نشست میں جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں. جیسے اشتہار اور دعوت نامہ پہ قرآن عزیز برہان رشید کی جس آیت طیبہ کو بطور عنوان لکھا گیا، وہ قرآن عزیز کی سورہ طیبہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 ہے، جس کے مبارک کلمات کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اے ایمان والو، تم سود کو بڑھا چڑھا کے دگنا چگنا کر کے مت کھاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. جب ہم اللہ تعالیٰ کی مقدس اور ریب کتاب قرآن مجید برہان رشید کو پڑھتے ہیں تو ربا، جسے ہم سود کہتے ہیں اور انگلش میں جسے انٹرسٹ کہا جاتا ہے، اس حوالے سے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیات بینات جس میں اللہ جل قدوس نے ربا کا، سود کا، انٹرسٹ کا ذکر فرمایا ہے، قرآن عزیز برہان رشید کی سورہ طیبہ سورہ البقرہ آیت نمبر 275 اور 276، پھر آیت نمبر 278 279، پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130، پھر سورہ النساء کی آیت نمبر 160 161، اور پھر سورہ الروم کی آیت نمبر 39. یہ وہ قرآنی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے سود کا ذکر کیا ہے، ربا کا ذکر کیا ہے. میں انشاءاللہ ان آیات اور ان کا ترجمہ اور مفہوم ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں اترا ہے، اور اس لیے قرآن مجید برہان رشید کے چند الفاظ کو چھوڑ کر باقی جتنے قرآنی الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے عربی زبان کے ہیں. تو قرآن کی زبان چونکہ عربی ہے، اس لیے سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عربی میں ربا کسے کہتے ہیں. آپ لغت کی تمام تفاسیر پڑھیں
کتب پڑھیں یا قرآن مجید قرآن رشید کی تفاسیر کی جتنی عربی امہات الکتب ہیں آپ ان سب کا مطالعہ کیجئے تو اہل لغت نے بھی اور مفسرین کرام نے بھی ربا کا ترجمہ اور ربا کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ کسی چیز میں جو اضافہ ہے، بڑھوتری ہے، اسے ربا کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ سود جس کو ہم کہتے ہیں، یہ انگلش میں جسے انٹرسٹ کہتے ہیں، وہ کون سا اضافہ ہے، وہ کون سی بڑھوتری ہے کہ جس کو شریعت مطالعہ حرام قرار دے رہی ہے اور اس کو ربا کا نام جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جب ہم صاحب لسان العرب کی تعریف کو پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ الربا ربوان، جو ربا ہے، سود ہے، یہ دو قسم کا ہے۔ والحرام کل قرض یؤخذ به اکثر منه اور یجد به منفعۃ، کہ سود سے مراد ایسا قرض ہے کہ جب دیا جائے تو مقدار اور ہو، اور جب واپس لیا جائے تو اس کی مقدار اضافے کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ دی جائے، اس کو سود کہا جاتا ہے، اسے ربا کہا جاتا ہے۔ یا ایسا قرض ہے کہ جس پہ منافع مشروط ہو جاتے ہیں، طے ہو جاتے ہیں، اس قرض کو سود کہا جاتا ہے، ربا کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صاحب علامہ ابن اسیر صاحب النہایہ وہ فرماتے ہیں کہ تکرر ذکر الربا فی الحدیث، کہ قرآن مجید قرآن رشید کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں بھی ربا کا لفظ تکرار کے ساتھ آیا ہے اور بار بار آیا ہے۔ اور ربا سے مراد کیا ہے؟ والاصل فیہ الزیادۃ علی راس المال من غیر عقد التبایع، کہ جو اصل مال ہے اس کو کیپٹل کہا جاتا ہے، راس المال کہا جاتا ہے، جب آپ اس پہ منافع لیتے ہیں اور اس پہ اضافہ لیتے ہیں، زیادتی لیتے ہیں، اور وہ زیادتی کسی خرید و فروخت کے بدلے نہیں ہے بلکہ بغیر خرید و فروخت کے ہے، تو اسے عربی لغت میں اور عربی محاورہ میں یا قرآن و سنت کے محاورہ میں اسے ربا کہا جاتا ہے، سود کہا جاتا ہے، انٹرسٹ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جلیل القدر مفسر اور ہماری کتب تفسیر میں جس مفسر کی تفسیر کی کتاب کو ابتدائی درجہ اور ماخذ کی حیثیت ہے وہ علامہ ابن جریر الطبری کی تفسیر طبری ہے، اس میں یہ ارشاد فرماتے ہیں وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے ربا یعنی سود کو حرام قرار دیا، یعنی الزیادت التي یزاد لرب المال بسبب زیادت عظیمہ فی الاجل و تاخیر دینہ علیہ، کہ اس کو حرام قرار دیا گیا اس زیادتی کو جو کہ مال کا اصل مالک اس شخص سے وصول کرتا ہے جسے وہ مہلت زیادہ دے دیتا ہے، یا وہ اس پہ قرض ہے اور اس قرض کا بدلہ وہ لے رہا ہے، جتنا دیا تھا اس سے زائد کر کے، اضافہ کر کے، بڑھا کے، تو ایسی زیادتی، ایسا اضافہ، ایسی بڑھوتری جو قرض کے بدلے میں ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ربا کہا جاتا ہے، سود کہا جاتا ہے، انٹرسٹ کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم قرآن مجید قرآن رشید کو پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو پڑھیں تو پھر قرآن مجید کے مطالعے سے اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے مطالعے سے انٹرسٹ کی، ربا کی، سود کی دو بنیادی قسمیں ہیں۔ ایک ربا اسے کہا جاتا ہے ربا الفضل، اضافے کا انٹرسٹ کہ جس میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرا نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ربا کی اور سود کی اور انٹرسٹ کی جو دوسری قسم ہے اسے ربا النسیہ کہا جاتا ہے، ادھار کا سود۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ادھار کا سود۔ اب قرآن مجید قرآن رشید میں جس سود کا زیادہ ذکر کیا گیا ہے وہ سود ربا الفضل ہے، اضافے کا سود، بڑھوتری کا سود، اور جس سود کو ربا النسیہ کہا گیا ہے، ادھار کا سود کہا گیا ہے، اسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ایک ارشاد گرامی میں بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الذهب بالذهب والفضة بالفضة
والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل یدا بید فمن زاد واستزاد فقد اربا الاخذ والمعطی فیہ سواء. یہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، جو جو کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے اور نمک نمک کے بدلے جب بھی اس کا لین دین کیا جائے گا تو مثلاً بے مثلاً یہ برابر برابر ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ 1 کلو سونا دے رہے ہیں تو بدلے میں بھی آپ 1 کلو ہی سونا لیں گے. آپ 1 کلو چاندی دے رہے ہیں تو بدلے میں بھی 1 کلو چاندی لیں گے. آپ 1 کلو گندم دے رہے ہیں تو واپس بھی آپ 1 کلو ہی گندم جو ہے وہ لیں گے. تو یہ 6 اشیاء ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ذکر جو ہے وہ فرمایا. تو کیا فرمایا؟ مثلاً بے مثلاً جب ان کا لین دین ہوگا تو برابر برابر ہوگا، یدم بے یدن اور ہاتھوں ہاتھ ہوگا. کیا ہوگا؟ ہاتھوں ہاتھ. یعنی ایک طرف سے بھی دیا جا رہا ہے تو دوسری طرف سے بھی اسی وقت جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. فمن زادہ، اب جس نے اضافہ کیا یعنی کلو کے بدلے 1.25 کلو لی، اور واستزادہ یا اس نے اضافہ چاہا تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فقط اربا، اس نے ربا لیا، اس نے سود لیا، اس نے انٹرسٹ لیا. والآخذ والمعطی فیہ سواء، اور اس میں لینے والا اور دینے والا دونوں برابر ہیں. لینے والا اور دینے والا دونوں برابر ہیں. یعنی اس کی حرمت کا جو گناہ ہے وہ ون سائیڈڈ نہیں ہے، یک طرفہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ دونوں طرف سے ہے. لینے اور دینے والا دونوں کے دونوں جو ہے اس میں جو ہے وہ کیا ہے؟ برابر ہے. یعنی جرم دونوں کا ایک جیسا ہے، گناہ دونوں کا جو ہے وہ ایک جیسا ہے. تو یہ قرآن مجید قرآن رشید سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں سود کی 2 بنیادی قسمیں معلوم ہوتی ہیں. ایک ربا الفضل، اضافے کا سود اور انٹرسٹ، اور دوسرا ہے ربا النسیہ، ادھار کا سود. اور جو ربا الفضل ہے اس کو عام طور پہ ربا القرآن کہا جاتا ہے. یعنی یہ وہ سود ہے کہ جس کو قرآن نے بیان کیا ہے. اور یہ جو ربا النسیہ ہے، ادھار کا سود، اسے ربا الحدیث کہا جاتا ہے. یعنی یہ وہ سود ہے اور یہ وہ انٹرسٹ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں جو ہے وہ بیان جو ہے وہ فرمایا ہے. تو یہ ربا، سود، انٹرسٹ کسے کہا جاتا ہے یہ آپ لوگ سمجھ گئے؟ جی سب لوگوں کو سمجھ آ گئی؟ اچھا، یہ جو درس قرآن اس قسم کی یا تربیتی نشستیں ہوتی ہیں نا، اس کا مقصود کچھ اور ہوتا ہے. عام جو جلسہ ہے یا عام خطاب ہے اس کی نوعیت اور ہوتی ہے. اور جب ہم اس قسم کے درس قرآن میں، درس حدیث میں، درس فقہ میں، تعلیم و تربیت کی نشست میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہمارا مقصد صرف سننا نہیں ہوتا بلکہ اس کو سمجھنا ہوتا ہے. ویسے تو ہر بات کو اس نیت سے کرنا بھی چاہیے اور سننا بھی چاہیے کہ اس کی سمجھ آئے. لیکن ہمارے یہاں چونکہ مزاج ایک بنا ہوا ہے کہ وہ بات کرنے والا بھی اس کو بھی سمجھ نہیں ہوتی کہ کیا کہہ رہا ہے بسا اوقات، اور جو سننے والے ہیں ان کو اکثر ہی سمجھ نہیں ہوتی کہ کیا جو ہے وہ کہا گیا ہے. لیکن یہ جو نشستیں ہیں اس کا مقصود ہے سمجھنا، سمجھانا. تو ربا کسے کہتے ہیں، انٹرسٹ کسے کہتے ہیں، یا سود کسے کہتے ہیں، جس کی آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہر وہ قرض کہ جس پہ مشروط منافع ہو جائیں، جس پہ طے شدہ اضافہ ہو جائے، اور اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سود کہا جاتا ہے، ربا کہا جاتا ہے. یا ایک جنس کی چیز کو اسی جنس کی چیز کے ساتھ جب دیا جائے، اگر کمی بیشی کے ساتھ دیا جائے تو تب بھی سود ہے، اور اگر ایک طرف سے فوری دی جائے اور دوسری طرف سے ادھار دی جائے تو تب بھی کیا ہے؟ سود ہے. اور اسے کہا جاتا ہے ربا النسیہ، ادھار کا سود. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ادھار کا سود. اب ہم قرآن مجید قرآن رشید کی آیات بینات کی طرف آتے ہیں کہ جن قرآنی آیات میں اللہ تعالیٰ قدوس نے ربا کا تذکرہ کیا. جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ سورہ طیبہ، سورہ البقرہ آیت نمبر 275 اور 276 میں اللہ تعالیٰ نے سود کا ذکر جو ہے وہ فرمایا ہے. تو میں وہ آیات اور ان کا ترجمہ اور مفہوم آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہم اس کو سمجھیں. قرآن عزیز قرآن رشید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ
البقرہ کی آیت نمبر 275 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یاکلون الربا کہ بے شک وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس تو وہ قیامت کے دن نہیں کھڑے ہو سکیں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا مخبوط الحواس بنا دیا ہو ذالکا اور یہ کیوں ہے لأنہم قالوا کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا کہ خرید و فروخت یہ سود کی طرح ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا جبکہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ اور جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی فَانْتَهَا اور وہ باز آ گیا فَلَهُ مَا سَلَفَ تو جو پیچھے گزر چکا وہ اس کے لیے حلال ہے یا اسے معاف ہے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے وَمَنْ عَادَ اور جو پلٹا جس نے دوبارہ ایسا کیا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ تو یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں ہم فیہا خالدون اور اس میں ہمیشہ رہیں گے یمحق اللہ الربا اللہ تعالیٰ سود کو ہلاک کرتا ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ اور اللہ تعالیٰ کسی بھی ناشکرے اور گناہگار کو پسند نہیں فرماتا تو یہ دو آیات بینات ہیں سورہ طیبہ سورہ البقرہ کی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ جو سود خور ہیں تو قیامت والے دن سود خور کیسے اٹھیں گے سود خوروں کی کل قیامت والے دن کیفیت یہ ہوگی کہ بدحواس ہوں گے جیسے کسی شخص کی سینس کام نہیں کرتی وہ دیوانہ مجنون اور پاگل ہو جاتا ہے کل قیامت والے دن سود خور جب اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ جائیں گے تو ان کی کیفیت ایسے ہوگی کہ جیسے کوئی مفقود الحواس شخص ہے جو سینس لیس شخص ہے پاگل مجنون دیوانے کی اس کی کیفیت ہے اور یہ کیفیت ان کی کیوں ہوگی ایک تو حرام کھاتے تھے اور دوسرا اپنے حرام کو جائز کرنے کے لیے تعویلیں کرتے تھے دلیلیں دیتے تھے مثلا کیا کہتے تھے کہ جی جب ہم لین دین کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں تو اس پہ بھی تو اضافہ لیتے ہیں نا تو وہ اضافہ تو شریعت حلال کرا دیتی ہے اور اگر ہم پیسے دے کے یعنی قرض دے کے اس پہ اضافہ لیتے ہیں تو اس کو شریعت حرام قرار دیتی ہے حالانکہ وہ کہتے ہیں دونوں ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں لین دین میں یعنی خرید و فروخت میں بھی اضافہ ہے اور قرض دے کے تو اس پہ جو پیسے فالتو لیے جا رہے ہیں وہ بھی اضافہ ہے ایک کو شریعت حلال قرار دیتی ہے دوسرے کو حرام قرار دیتی ہے اس قسم کی تعویلیں کرتے تھے جیسے آج بھی سود خور تعویلیں کرتے ہیں اس کا ذکر انشاءاللہ آگے ہم جو ہے وہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب جائیں گے مخبوط الحواس جو ہے وہ ہو جائیں گے اور پھر اللہ نے فرمایا جس کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ جائے اور اللہ کی نصیحت کو قبول کر کے وہ چھوڑ دے تو پچھلا اس کا رب معاف کر دے گا اور اگر وہ دوبارہ پلٹے گا اللہ کی نصیحت کو سن کر بھی اللہ کے حکم کو سن کر بھی تو پھر کیا فرمایا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور یہ لوگ ہیں کہ جو جہنمی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ سود بظاہر جو سود خور ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال بڑھ رہا ہے لیکن اللہ کے ہاں کیا ہے اللہ سود کو بڑھاتا نہیں ہے گھٹاتا ہے اللہ کس کو اضافہ کرتا ہے کس کو بڑھاتا ہے اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے زکات میں خرچ کیے گئے مال کو بڑھاتا ہے انفاق فی سبیل اللہ میں خرچ کیے گئے مال کو بڑھاتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑھاتا ہے تو یہ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمایا اس کے بعد پھر اسی سورہ طیبہ کی آیت نمبر 278 اور 279 میں اللہ جل قدوس کا یہ فرمان ذیشان جو ہے یہ 278 اور 279 کا آپ نے جو ہے وہ سماعت فرمایا اب جب ہم قرآن مجید قرآن رشید کو پڑھتے ہیں تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 275 اور 76 میں بھی اللہ جل قدوس نے سود کے حوالے سے جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ فرمایا جس کو آپ نے سماعت فرمایا اب اگلی جو دو آیات ہیں میں آپ کی خدمت میں وہ بھی جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو
وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو پچھلا یعنی اس زمانے کا زمانہ جاہلیت کا جو سود کا لین دین ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کرو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے اپنے اصل مال ہیں، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پہ ظلم کرو اور نہ تم پر جو ہے وہ ظلم جو ہے وہ کیا جائے۔ یہ آیت نمبر 278 اور 279 ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہا ہے، کیا ایمان والوں کو مخاطب کر کر فرما رہا ہے سود کو چھوڑو، اور خاص طور پہ جو زمانہ جاہلیت کا سود تھا۔ اس آیت طیبہ کے تحت مفسرین کرام نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب زمانہ جاہلیت میں سود کا لین دین کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کسی اور فرد کا بھی جو بنو ثقیف کے لوگ تھے ان کے ساتھ سودی لین دین تھا۔ اللہ جل قدوس نے یہ آیت طیبہ نازل فرمائی کہ جو پچھلا سودی لین دین ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو ترک کر دو اگر تم ایمان والے ہو، اور توبہ کرو، ہاں جتنا مال تم نے اپنا اصل دے رکھا ہے اس کو اپنے مال کو جو ہے واپس لے لو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا ارشاد فرمایا؟ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا زمانہ جاہلیت کا سارا سود منسوخ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں سب سے پہلے جس کے سود کو منسوخ کرتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ یعنی کوئی شخص میرے چچا کو اضافی پیسہ نہیں دے گا جو اس نے قرض لیا ہوا ہے، صرف جو اصل مال ہے، کیپٹل ہے، راس المال ہے، اس کو لوٹایا جائے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سارا زمانہ جاہلیت کا سود آج کے دن جو ہے وہ ختم جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ اسی وقت اعلان ہوا جب قرآن مجید برہان رشید کی یہ آیات بینات جو ہے وہ نازل جو ہے ہوئی۔ اس کے بعد پھر سورہ النساء میں آیت نمبر 160 اور 161 میں اللہ جل قدوس نے سود کے حوالے سے احکام جو ہے وہ نازل فرمائے۔ میں ان دونوں آیات بینات کو بھی اور ان کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ جل قدوس کا ارشاد ہے اس میں یہ جو دو آیات بینات ہیں اس میں ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہودیوں پر اللہ کی لعنت مسلط ہوئی، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اس عذاب کے جو اسباب تھے اور بنی اسرائیل کی جو پکڑ تھی وہ کن وجوہات کی بنیاد پر تھی، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ تو اللہ جل قدوس فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو پکڑا اور ان پر جو حلال چیزیں تھیں وہ بھی حرام کر دی گئیں۔ اس کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، ان کا سود لینا دینا، ان کا سود کھانا کھلانا، وَقَتْلُهُ عَنْهُ، حالانکہ انہیں سود سے روکا گیا تھا اور منع کیا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کا لوگوں کے مالوں کو ناجائز کھانا اور ہڑپ کر جانا، وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان میں سے جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار جو ہے کر رکھا ہے۔ اور اس سے جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ کا ارشاد ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان پر پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دیا، وَحِلَّتْ لَهُمْ، جو ان کے لیے اس سے پہلے حلال تھی۔ یعنی اب کیا ہوا؟ حلال اللہ کی نعمت ہے، اور جب کوئی شخص حد سے تجاوز کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو پھر اللہ کی پکڑ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ رب کائنات وہ نعمتیں جو حلال ہوتی ہیں اللہ ان کے لیے ممنوع قرار دے دیتا ہے اور ان کے لیے وہ جائز نہیں رہتی۔ تو فرمایا کہ یہودیوں کے ظلم یعنی حد سے تجاوز کی وجہ سے ہم نے ان پر پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، ان پہ یہ جو اللہ کی نعمت کی تبدیلی ہے
کہ حلال کو بھی حرام قرار دیا جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کا ایک سبب کیا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اللہ کے دین کی طرف نہیں جانے دیتے تھے، اللہ کے دین کو قبول کرنے میں اور اللہ کے راستے کو اختیار کرنے میں رکاوٹ بنتے تھے، اس وجہ سے۔ اور پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، ان کے سود کھانے اور لینے دینے کی وجہ سے، حالانکہ انہیں سود سے روکا گیا تھا اور منع کیا گیا تھا۔ اب یہ اللہ رب العزت نے سورہ النساء میں بنی اسرائیل کے حوالے سے 2 آیات بینات قرآن مجید برہان رشید کی بیان فرمائیں، اور جب ہم قرآن عزیز برہان رشید کی سورہ طیبہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، عظمت قرآن زندہ باد۔ قرآن عزیز قرآن رشید کی سورہ طیبہ سورہ الروم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی آیت نمبر 39 میں اللہ جل قدوس ارشاد فرماتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا، اور جو تم سود لیتے ہو، لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے مال بڑھے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، تو یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ تم سود لیتے ہو کہ لوگوں کے مال بڑھے، اس میں اضافہ ہو، میں اللہ کے ہاں سود سے اضافہ نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں سود سے اضافہ نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اور جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے تمہارا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی وہ ہیں کہ جن کے مالوں کو اللہ تعالیٰ دگنا چگنا کرتے ہیں، جن کے مالوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑھاتا ہے۔ تو یہ آپ نے سود سے متعلق جو قرآن مجید قرآن رشید کی آیات بینات ہیں اور ان کا مفہوم سماعت فرمایا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 275 اور 76، پھر 278 اور 279، سورہ آل عمران آیت نمبر 130، سورہ النساء آیت نمبر 160 اور 161، اور سورہ الروم آیت نمبر 39۔ یہ قرآن عزیز کی وہ آیات بینات ہیں جس میں سود کے حوالے سے، سود خوروں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کا تعلق ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، ہلاک کر دینے والی 7 چیزوں سے بچو۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما ہننا، وہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ پھر دوسری چیز فرمائی وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اس جان کو قتل کرنا جس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جس کو سادہ لفظوں میں ناحق قتل، بلا وجہ ناحق قتل۔ تیسرا فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَكْلِ الرِّبَا، سود کھانا۔ چوتھا فرمایا وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتیم کا مال کھانا۔ اگلی فرمائی وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جہاد میں دین کے دشمنوں کے ساتھ مقابلے میں پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا۔ وَقَصْفِ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور پاک دامن ایمان والی عورتیں جو کہ غافل ہیں، یعنی غافل سے مراد ہے جو بالکل سادہ ہیں اور وہ اس قدر چالاک اور ہوشیار جو ہے تو نہیں ہے، ان پہ تہمت لگانا۔ یہ 7 چیزیں وہ ہیں کہ جن کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہلاک کر دینے والی، ان سے بچو، ان سے بچو۔ اور ایک دوسری حدیث کے کلمات ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 گناہ کبیرہ سے بچو، 7 بڑے گناہوں سے بچو۔ عرض کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 بڑے گناہ کیا ہیں؟ تو نبی کریم نے یہ 7 چیزیں کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی۔ دوسری نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، سود کھانے والے پہ بھی حضور نے لعنت فرمائی، سود کھلانے والے پہ بھی حضور نے لعنت فرمائی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام تسلیم کی اگلی حدیث مبارکہ ہے جس میں صحابی فرماتے ہیں لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کھانے والے پہ بھی لعنت، سود کھلانے والے پہ بھی لعنت، سود لکھنے والے پہ بھی لعنت، اور سود پہ گواہ بننے والے پہ بھی لعنت۔ اور توجہ سے یہ جملہ حدیث کا آخری سنیے، نبی کریم نے فرمایا ہم سوا، یہ سارے برابر ہیں، کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا اور گواہ بننے والا، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ برابر ہیں گناہ میں اور جو ہے وہ جرم میں، اور فرمایا ان سب پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اگلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربعون حق اللہ، حق اللہ، اللہ یدخلہم الجنۃ ولا یذیقہم نعیمہا، اللہ تعالیٰ پہ حق ہے کہ 4 قسم کے لوگوں کو اللہ نہ جنت میں داخل کرے گا اور نہ جنت کی کوئی نعمت چکھنے دے گا۔ علمان الحفیظ علیاذ باللہ منہ، فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ انہیں اللہ نہ جنت میں داخل ہونے دے گا اور نہ انہیں جنت کی کوئی نعمت جو ہے وہ چکھنے جو ہے وہ دے گا۔ کون؟ مدمن الخمر، ہمیشہ عادی شرابی، مسلسل شراب نوشی کرنے والا، ڈرنکر۔ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل نہ کرے، اس کو جنت کی نعمت کو چکھنے بھی جو ہے وہ نہ دے۔ وآکل الربا، دوسرا سود خور، تیسرا وآکل مال الیتیم بغیر حق، اور چوتھا نہ حق یتیم کا مال کھانے والا، والآکل والدیہ، اور چوتھا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ اب اس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پہ حق ہے کہ وہ 4 لوگوں کو جنت میں داخل نہ فرمائے اور انہیں جنت کی نعمت بھی چکھنے نہ دے۔ کون کون ہیں وہ لوگ؟ ہمیشہ شراب پینے والا، سود کھانے والا، ناحق یتیم کا مال کھانے والا اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ اگلی حدیث میں رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الربا 73 بابن، سود کے 73 دروازے، سود کے انٹرسٹ کے 70 درجے ہیں، 73 دروازے ہیں۔ ایسرھا مثل ان ینکح الرجل امہ، اور ان میں سب سے کم درجہ گناہ کے اعتبار سے کیا ہے کہ انسان نعوذ باللہ من ذالک اپنی ماں سے شادی کرے، اپنی سکی والدہ سے وہ تعلق قائم کرے جو اپنی بیوی سے جو ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الربا 70 بابن، سود کے 70 دروازے ہیں، 70 درجے ہیں۔ ادناہا کالذی یقع علی امہ، اور اس میں سے سب سے کم تر وہ ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک بدکاری کرنا۔ اس کے بعد پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں الربا 73 بابن، یہ حدیث آپ نے سماعت فرمائی۔ اس کے بعد پھر فرمایا الربا 70 بابن ادناہا کالذی یقع علی امہ۔ اگلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدرہم یصیبہ الرجل من الربا، 1 درہم، 1 روپیہ جو انسان کے پاس سودی مال میں سے آتا ہے، سود کے مال کا 1 روپیہ، 1 درہم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اعظم عند اللہ من 33 زنیۃ یزنیہا فی الاسلام، اگر کوئی مسلمان ہو کے 33 دفعہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ من ذالک گناہ کرے، بدکاری کرے، زنا کرے، تو 33 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ اللہ کے ہاں کم ہے، سود کا 1 روپیہ، 1 درہم کھانے کا گناہ زیادہ ہے۔ اللہ کے ہاں 33 مرتبہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ بچائے محفوظ رکھے، زنا کا گناہ کم ہے کس کے مقابلے میں؟ سود کا 1 روپیہ کھانے کے مقابلے میں۔
ایک درہم کھانے کے مقابلے میں۔ اور اس کے بعد پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ، جب کسی بستی میں کسی قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے اور اس میں سود خوری عام جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، تو یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے حلال قرار دے دیتے ہیں، یعنی یہ جواز فراہم کر دیتے ہیں اپنی بدکاریوں کی وجہ سے اور اپنی سود خوری کی وجہ سے کہ ان پہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ آ جائے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما من قوم یظہر فیہ الربا، ہر وہ قوم کہ جس میں سود عام ہو جاتا ہے، سود ظاہر جو ہے وہ ہو جاتا ہے، الا اخذوا بالسنہ، تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں قید سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قید سالی میں مبتلا کر دیتا ہے، ان پہ کاٹ آتا ہے، ان کی فصلیں غلے اناج رزق کے اسباب کم کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ میں سے چند میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھی ہیں کہ آپ سمجھیے اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سود کے حوالے سے اور سود خوری کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کتنا کھول کے اور واضح اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ڈرایا، اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جھنجھوڑا ہے ہمارے ضمیروں کو، اور ہمارے دل جائے اگر کبھی ہم دل کی گہرائیوں میں ان نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات گرامی کو اتاریں۔ ہلاک کر جانے والی چیز سود، لعنت کا سبب سود کھانا، کھلانا، لکھنا، گواہ بننا، اللہ کے عذاب کو حلال کر دینے کا سبب زنا، نعوذ باللہ من ذالک، بدکاری اور جو ہے وہ سود۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات گرامی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے اب تین چیزیں جانی اور سیکھیں کہ ایک سود سے مراد کیا ہے، سود کسے کہتے ہیں اور بنیادی طور پر اس کی کتنی قسمیں ہیں، پھر سود سے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکام قرآن مجید قرآن رشید میں کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے حوالے سے اپنے ارشادات گرامی میں کیا ہمیں فرمایا، اس کے چند نمونے میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھے ہیں۔ اب ہم حالات حاضرہ کی طرف آتے ہیں اور وہ سوالات جو لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے اٹھتے ہیں۔ نمبر ایک، جتنے سود خور ہیں، چاہے وہ بینک ہوں، چاہے وہ ادارے ہوں، چاہے وہ افراد ہیں، سب سے پہلی وہ بات جو ہے وہ کرتے ہیں جی کہ یہ جو آج کل کا سود ہے نا، جس کو کاروباری سود جو ہے وہ کہا جاتا ہے، قرآن نے اس سے منع نہیں کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن پاک نے اس سے منع نہیں کیا۔ جس سود کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے، یہ وہ سود ہے کہ جب کوئی آدمی ضرورت مند ہوتا ہے اور وہ اپنی کسی خاص ضرورت کے لیے کسی سے پیسے مانگتا ہے اور وہ اسے پیسے نہیں دیتا، قرض حسنہ نہیں دیتا، تو اس کو کہتا ہے چلو تم مجھے سود پہ قرض دے دو، تو وہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسے سود دیتا ہے اور پھر اس سے اضافی پیسے جو ہے وہ لیتا ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، اس لیے اس سود کو تو قرآن نے حرام قرار دیا ہے، لیکن یہ جو کاروباری سود ہے، تجارتی سود ہے، اس کو قرآن نے حرام جو ہے وہ قرار جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ دیا۔ یہ ایک بنیادی بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ جھوٹ، یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ قرآن مجید قرآن رشید نے سود کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تفریق نہیں کی کہ بنیادی ضرورت کے لیے تو کوئی سود لے دے گا تو وہ تو حرام ہے، اور اگر کاروبار بڑھانے کے لیے، تجارت کے لیے، ایک کارخانے کے بعد دوسرا کارخانہ، ایک دکان کے بعد دوسری دکان، ایک مل کے بعد دوسری مل لگانے کے لیے اگر کوئی سود لے دے گا تو وہ جائز ہوگا اور وہ جو ہے وہ حلال ہوگا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ قرآن اور سنت نے مطلقاً سود کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ ذاتی کسی ضرورت کے لیے لیا دیا جائے یا چاہے وہ تجارتی اور کاروباری ضرورت کے لیے لیا دیا جائے۔ اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، آپ تفسیر کی کتابیں پڑھیں، آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں، زمانہ جاہلیت میں بھی دونوں طرح کے سود تھے۔ لوگ ذاتی لین دین کے لیے بھی، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی سود لیتے دیتے تھے،
اور کاروبار کے لیے بھی، اپنے کاروبار کے حجم کو بڑھانے کے لیے بھی سود جو ہے وہ لیتے دیتے تھے۔ اس لیے یہ تفریق کرنا یہ قرآن و سنت سے مذاق ہے، اور یہ لوگوں کو دھوکہ دے کر لوگوں کو حرام کاری میں مبتلا کرنا ہے، اور سود کی لعنت میں لوگوں کو جو ہے وہ گاڑنا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کوئی تفریق نہیں ہے کہ ذاتی ضرورت کے لیے تو پیسے لیے جائیں اور اس پہ اضافہ دیا جائے تو وہ تو سود ہے اور وہ حرام ہے، اور اگر جو ہے وہ کاروباری غرض کے لیے، تجارت کی غرض سے سود لیا جائے اور اس پہ اضافہ جو ہے وہ دیا جائے تو یہ حلال ہے، یہ جائز ہے۔ قرآن و سنت میں ایسی کوئی تفریق نہیں، یہ دھوکہ، یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دے کر اس قسم کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت پہ لوگوں کو اکسایا جاتا ہے اور تیار جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسری جو اہم چیز عام طور پر آج ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ کہی جاتی ہے، کئی لوگ اس میں ہیں جی کہ ایک ہے کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، اور دوسرا ہے کہ بامی رضامندی سے، کوئی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھا رہا بلکہ بامی رضامندی سے لین دین جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی مرد اور عورت بامی رضامندی سے ایک دوسرے کے ساتھ بدکاری کریں جو میاں بیوی نہ ہو، تو کیا بامی رضامندی سے ان کی یہ بدکاری جائز ہو جائے گی؟ نہیں جائز ہوگی نا۔ جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ تو اگر کوئی شخص بامی رضامندی سے بھی سودی معاہدہ کرتا ہے جو اکثر بامی رضامندی سے ہی ہوتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے، اس کی حرمت اور اس کا گناہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے ہے۔ اگلی جو چیز سود کے جواز میں جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ افراط ضرب، کیا؟ ڈیویلیویشن آف منی، کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیسے کی اور رقم کی ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ یعنی روپے کی ویلیو، آپ 10 سال پیچھے چلے جائیں تو کیا تھا کہ روپے کی ویلیو زیادہ تھی، مثلا 20,000 25,000 روپے میں یا 20,000 روپے میں 25,000 روپے میں تولہ سونا مل جاتا تھا، اور آج 1.25 لاکھ تک پہنچا ہوا ہے۔ تو پیسہ روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا، اس کی ویلیو کم ہو گئی۔ اب ایک بندہ کسی کو قرض دیتا ہے، اس نے 10,000 روپے لیے، اب 6 ماہ کے بعد یا سال کے بعد جب وہ قرض واپس لے رہا ہے تو اب اس کا پیسہ جو ہے وہ 10,000 کا نہیں رہا، وہ 8,000 کا ہو گیا، یعنی پیسے کی ویلیو کم ہو گئی، افراط زر جو ہے وہ ہو گیا۔ اس لیے اسے افراط زر سے بچانے کے لیے کیا کیا جائے کہ سود کو جائز قرار دیا جائے اور وہ اضافہ جو ہے وہ لے سکے۔ یہ بھی ایک دھوکہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے شیطان کا ہیلا ہے جو سکھاتا ہے، اس لیے کہ اس کی طرف تو تب آئے نا جب افراط زر کسی دوسری وجہ سے پورا نہ ہو سکے، اور پیسے کی جو ڈیویلیویشن ہے اس کو کسی اور طریقے سے دور جو ہے وہ نہ جو ہے وہ کیا جا سکے۔ آپ جب کسی کو جو ہے وہ قرض جو ہے وہ دیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مدت کے لیے قرض میں اس کو دے رہا ہوں اور میں جو پیسہ دوں گا میرا پیسہ اس کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو جائے گی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، تو اس کا حل موجود ہے۔ آپ اس کو پیسہ قرض نہیں دیں، آپ اس کو مثلا 1 گرام سونا قرض دے دیں اور اس کو کہیں کہ جب واپس لوں گا تو 1 گرام سونا جو ہے وہ دوں گا، یا کوئی ایسی چیز کہ مسلسل پچھلے 40-50 سال سے مارکیٹ میں جس کی ویلیو نہیں گری، کم جو ہے وہ نہیں ہوئی، تو آپ قرض کا لین دین اس کے ساتھ جو ہے وہ کر لیں تاکہ اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور آپ کے روپے کی ویلیو بھی جو ہے وہ کم نہ ہو۔ تو افراط زر کو آڑ بنا کر سود کا لین دین اس کو جائز قرار دینا اور اس کے لیے تعویلیں کرنا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف باغی بننا ہے، اور اس کا حل جو ہے وہ موجود ہے۔ تیسرا جو عام طور پر چیز سود کے حوالے سے جو ہے وہ کہی جاتی ہے، مثلا کہا جاتا ہے کہ جی پوری دنیا کا نظام ایسا ہے ہم اس کے بغیر چل نہیں سکتے، پوری دنیا میں جو اکنامک سسٹم ہے وہ سود کی بنیاد پر ہے، ہم چل نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم ہیں مکلف اپنی طاقت کے مطابق۔ ہم کس کے مکلف ہیں؟ اپنی طاقت کے مطابق۔ یا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. تو ہمیں مکلف بنایا گیا ہے ہماری طاقت کے مطابق. تو جہاں تک ہماری طاقت ہے اور جس میں ہمارا اپنا ارادہ اور عمل ہے اور جس کو ہم اختیار بھی کر سکتے ہیں اور جس سے ہم بچ بھی سکتے ہیں، ہم صرف اور صرف جواب دے اس کے. ہم جواب دے کس کے ہیں؟ اس کے جو ہماری طاقت میں ہے، اور ہم اپنی مرضی سے اس کو کر بھی سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں. ہم اس میں جواب دے ہیں. انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے؟ انٹرنیشنلی جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کے مکلف نہیں، ہم اس کے جواب دے نہیں. اسی طریقے سے اگر ہمارے مسلمان ملکوں کی حکومتیں سود پہ قرض لیتی ہیں اور دیتی ہیں تو ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں. ہاں ہم اس کے جواب دہ ضرور ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو سلیکٹ کریں اپنا حکمران بنانے کا. اگر ہمارے پاس اختیار آئے تو ایسے لوگوں کو اختیار کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہم پر حکومت کریں. یہ تو ہمارے اختیار میں ہے اور اس کا تو ہم نے جواب دینا ہے. لیکن اگر کوئی گورنمنٹ آ جاتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے ہم سے پوچھے بغیر وہ اکنامکلی اپنے سسٹم کو سود پہ چلاتی ہے، اس کا جواب دے ہم نہیں ہیں. ان سے پوچھا جائے گا، ہم سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا جو ہماری طاقت میں ہے اور جس کے متعلق ہمارے پاس اختیار تھا. ہم اس کو چن بھی سکتے تھے اور ہم اس کو چھوڑ بھی جو ہے وہ سکتے تھے. اس کے بعد پھر آج کل جو ایک زیادہ سود کے حوالے سے ہے جی کہ اسلامک بینکاری، بلا سود بینکاری، اور کیا جو بینکنگ کا نظام ہے یہ سود کے بغیر جو ہے وہ چل سکتا ہے؟ بالکل چل سکتا ہے، بالکل چل سکتا ہے. ہمیں اب میں بالکل اس کو آسان لفظوں میں کہنے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ جو اندر لا ہے نا، اس کو مسلمان کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہے؟ اپنے اندر لے کو، دل کو، ضمیر کو مسلمان کرنے کی ضرورت ہے. اور جب یہ اندر لا مسلمان ہو جائے گا نا، ایمان اس کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائے گا، راسخ ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی نصرت، تائید اور مدد خود بخود ہمارے شامل حال ہو جائے گی. اور ہم کیا کریں گے؟ بلا سود ہم اپنے معاشی نظام کو، اکنامک سسٹم کو ہم جو ہے وہ چلا سکتے ہیں. مثلا ہمارے علماء نے اس پہ لکھا ہے، آج کے علماء نے بھی لکھا ہے اور اس سے پہلے بھی علماء نے جو ہے وہ لکھا ہے. اگر ہم بینکنگ کا نظام جو ہے وہ لیں تو بینکنگ کے نظام کو بھی انٹرسٹ کے بغیر جو ہے وہ چلایا جا سکتا ہے. مثلا بینک دو بڑے کام جو ہے وہ کرتا ہے. ایک تو لوگوں کا وہ پیسہ جو بینک کے پاس امانت ہوتا ہے اسے سنبھال کے رکھتا ہے. نمبر دو، بینک کے پاس پیسہ جمع کرایا جاتا ہے، بینک آگے اس کو کاروبار میں انویسٹ کرتا ہے اور اس پہ پھر منافع جو ہے وہ دیتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں سود کے بغیر چل سکتی ہیں. مثلا میں اگر چاہتا ہوں کہ میں اپنا پیسہ بینک میں جو ہے وہ جمع کراؤں گا تو بینک میرے پیسے کی حفاظت کے لیے مجھ سے اپنا حق کی خدمت لے لے کہ مثلا میں 1 لاکھ روپیہ کسی بینک میں رکھوں گا اور بینک میرے پیسے کو محفوظ رکھے گا، اس کی حفاظت کرے گا. تو 1 لاکھ روپیہ محفوظ رکھنے پہ بینک اس پہ سروسز چارجز، حق کی خدمت جو ہے وہ لینا چاہے لے سکتے ہیں. اس لیے کہ وہاں ظاہر ہے جو بندہ رکھا جائے گا اس کو تنخواہ دینی ہے. اگر میں گھر میں اپنے کسی مال کی حفاظت کے لیے چوکیدار رکھتا ہوں تو اس کو بھی تو تنخواہ دیتا ہوں. فیکٹری کے دروازے پہ چوکیدار کھڑا کرتا ہوں، گلی میں چوکیدار کھڑا کرتا ہوں، گھر میں پہرے دار اور چوکیدار کھڑا کرتا ہوں. جان کا خطرہ ہے تو میں باڈی گارڈ رکھتا ہوں، یعنی میں سے مراد ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو تنخواہ دیتے ہیں نا، حق کی خدمت دیتے ہیں. تو اگر ہم اپنا پیسہ یا کوئی بھی چیز ہم بینک میں امانت کے طور پر محفوظ رکھنے کے لیے بینک کو دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حق کی خدمت بینک کو جو ہے وہ دیں. بینک حق کی خدمت وصول کرے اور ہماری اس چیز کی جو ہے، ہمارے ایسٹ کی جو ہے وہ حفاظت کرے. اس کے بعد پھر دوسرا، شریعت اسلامیہ میں جو کاروبار کو بڑھانے کے لیے ہمیں 2 طریقے جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں، وہ ہے مشارکت اور مداربت. وہ کیا ہے؟ مشارکت اور مداربت. مشارکت کیا ہے؟ کہ چند لوگ مل کے وہ سرمایہ انویسٹ کریں اور وہ مل کے اس کاروبار کو جو ہے وہ چلائیں. تو یہ جو کاروبار اس انداز سے کرنا ہوتا ہے اسے شریعت کہتی ہے مشارکت.
اور دوسرا ہے مداربت، کہ ایک بندے کے پاس پیسہ ہے اور دوسرے بندے کے پاس تجربہ ہے، دوسرے بندے کے پاس جو ہے وہ ہنر ہے۔ اب جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس تجربہ نہیں، ہنر نہیں، وہ کاروبار نہیں کر سکتا، اور جو کاروبار کر سکتا ہے، جس کے پاس ہنر ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو پیسے والا پیسہ دے اور ہنر اور تجربے اور محنت والا کام جو ہے وہ کرے، اور وہ طے کر لیں کہ اس پہ اخراجات نکالنے کے بعد جو بھی نفع ہوگا وہ ہم اس ریشو سے اور اس تناسب سے جو ہے اس کو برداشت جو ہے وہ کریں گے۔ اسے جو ہے وہ مداربت کہا جاتا ہے۔ تو بینک جو ہے وہ اسلامی شریعت کے مداربت کے اصول کو بنیاد بنا کر لوگوں کا پیسہ جمع کرے، اس کو حلال جگہ پر جو ہے وہ انویسٹ کرے، اور پھر ہر شخص کے حصے کے یعنی جتنا اس نے پیسہ خرچ کیا ہوا ہے اس کے تناسب سے جو اخراجات آئے ہیں یا خدا نخواستہ اگر نقصان ہوا ہے تو اس کو پورا کرنے کے بعد پھر وہی نفع ان سارے کھاتے داروں میں برابر طور پر جو ہے وہ تقسیم کرتے۔ یہ شرعاً بھی جائز ہے اور ایسا کرنا بھی جو ہے وہ درست ہے، لیکن ہے کیا ہمارے ہاں چونکہ نظام ہے استحصالی۔ ایک بنیادی چیز سمجھیے، ہمارا دین شفقت کا دین ہے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ شفقت، رحمت، خیرخواہی، حسن سلوک۔ اور یہ جو بینکنگ سسٹم ہے موجودہ یہ ہے ظلم۔ یہ کیا ہے؟ ظلم۔ اب دین کیا کہتا ہے؟ مثلا مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی، حضرت صاحب کے پاس پیسے موجود ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے ضرورت کے لیے پیسے چاہیے، ان کا فرض بنتا ہے بحیثیت مسلمان کہ یہ مجھے قرض حسنہ دیں۔ اور پھر میرا فرض کیا بنتا ہے؟ میرا فرض بنتا ہے کہ جیسے ہی میرے پاس آ جائیں تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں اور میں اس قرض کو کیا کروں؟ واپس کروں اور لوٹاؤں۔ یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہے۔ اچھا پھر اگر کوئی ضرورت مند ہے تو ہمیں اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، مثلا کوئی بیمار ہے تو ہمارا پڑوسی ہمارے خاندان میں، اب ہم کیا کریں؟ ہم اس کا علاج کروا دیں۔ اچھا اس کو کپڑوں کی ضرورت ہے، کپڑا لے دیں، کھانے کی ضرورت ہے، کھانا لے دیں۔ تو ہمارے دین کا نظام تو یہ ہے کہ ایک تو قرض حسنہ کی ضرورت ہے تو قرض حسنہ دو۔ اچھا یہاں یہ ضرور عرض کروں گا کہ آج قرض حسنہ دینے میں رکاوٹ ہمارے معاشرے کی بددیانتی ہے۔ آج قرض حسنہ دینے میں جو رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ بددیانتی ہے۔ شریف آدمی کسی کو پیسے دے کے آئی مائی واپس نہیں لے سکتا۔ یہ معاشرے کا کرپٹ مائنڈ ہے۔ کیا ہے؟ کرپٹ مائنڈ ہے۔ ہم فطری عملی طور پر بددیانت بن گئے ہیں کہ جو جس سے پیسے لیتا ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں، اس لیے لوگ آج قرض حسنہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ قرض حسنہ کے رواج کو عام کرنے کے لیے ہمیں اپنے دماغ اور دل کی کرپشن کو ختم کرنا پڑے گا، ہمیں بددیانتی کو ختم کرنا پڑے گا، اور ہمیں دیندار جو ہے وہ بننا جو ہے وہ پڑے گا۔ پھر وہ کفالت کا نظام جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ ہمارا دین تو کہتا ہے کہ تو نے اگر پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور تیرا پڑوسی بھوکا سویا تو کل قیامت والے دن تجھ سے اس کے متعلق بھی تو پوچھا جائے گا۔ والے جارے کا علیہ کا حق کن، تجھ پر تیرے مال پہ تیرے پڑوسی کا بھی حق ہے۔ تو ہمارا دین تو یہ کہتا ہے۔ اب چونکہ ہم دین سے دور ہو گئے، دین کی ان ساری تعلیمات کو ہم نے فراموش کر دیا، ہم مادہ پرست ہو گئے، دنیا پرست ہو گئے، اور دنیا کی حفظ اور لالچ اس نے ہمیں جو ہے وہ گھیر لیا۔ اس لیے یہ انفاق فی سبیل اللہ، یہ نظام صدقات و خیرات کا، یہ تعاون کا اور بامی ایک دوسرے کی ضرورتوں پوری کرنے کا، اس کی جگہ سود آ گیا، اس کی جگہ جو ہے وہ انٹرسٹ جو ہے وہ آ گیا۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم وہ نظام اپنائیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بامی کفالت کا، بامی خیرخواہی کا جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ سود کے بغیر بینکاری ممکن نہیں ہے، بینکاری ممکن ہے اندر والے کو مسلمان کرنے کے لیے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو اپنانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ بینک کے علاوہ بھی کئی لوگ جو ہیں معاشرے کے دوسرے لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں اور وہ کاروبار کر رہے ہیں اور نظام چل رہا ہے، یعنی اس میں بہت ساری جگہ پہ بددیانتی بھی ہے اوورآل معاشرے کے بددیانت ہونے کی وجہ سے، لیکن بہت ساری مثالیں ایسی بھی ہیں کہ ایک ایک پائی کا حساب ہے،
اور شفا کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ دونوں کو رزق عطا کر رہا ہے، پیسے خرچ کرنے والے کو بھی اور کام کاج کرنے والے کو بھی۔ تو بلا سود بینکاری یہ چل سکتی ہے، اور اس کے لیے مکمل لاہ عمل ہمارے علماء کو کہا صدیاں پہلے بھی دے چکے ہیں، اور آج بھی علماء نے اس کا جو ہے وہ نظام جو ہے وہ دیا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں مسلمان بننے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اسلامی تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اپنے اندر سے حرص اور لالچ کو ختم کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔